اسلام قبول کرنے کے بعد انسانوں پر دو قسم کے اعمال نافذ ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق بدن سے ہے جس کو عبادت بدنی کہتے ہیں، اور ایک کا تعلق مال سے ہے جس کو عبادات مالی کہتے ہیں۔ عبادت بدنی کون کون سے ہیں؟ عبادت بدنی جیسے روزہ اور نماز، ان کا تعلق بدن سے ہے، اور عبادت مالی جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے جیسے حج، زکوٰۃ اور قربانی۔ اب قربانی کے متعلق احادیث میں کیا فضائل ہیں وہ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیب بها نفسا۔ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کیا ہوا جانور آئے گا اپنے سینگھوں، بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ یعنی ہم جس جانور کو قربانی کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کو ویسے ہی پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کو قبول کر لیتے ہیں اس کے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے۔ قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ آیا اب قربانی کس کے اوپر فرض ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مقیم کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر رقم ہو، یا قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنا سارا مال ہو جس سے وہ آسانی سے قربانی کر سکتا ہو، تو اس پر قربانی فرض ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا ایک فیملی میں اگر کئی افراد ہیں تو ان میں سے اگر ایک شخص قربانی کر دے تو کیا وہ قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلے کو خوب غور سے سمجھ لیں۔ اسی طرح اگر بیٹا صاحب نصاب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ باپ کے نام سے قربانی کرے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو قربانی ایک عبادت ہے، اور جو عبادت جس کے اوپر فرض یا واجب ہے اسی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ صرف ایک کے قربانی کر دینے سے قربانی ایک کا صرف حق واجب ادا ہو جائے گا اور دوسرا گنہگار ہوگا۔ اس لیے اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور اگر پانچوں کے پاس اپنا اپنا مال ہے اور پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں تو پانچوں کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر بیٹا اپنے باپ کے نام سے کرنا چاہتا ہے لیکن بیٹا صاحب نصاب ہے اور باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے اوپر جو فرض ہے اس کو ادا کرے گا، اور اگر اللہ نے زیادہ دے رکھی ہو مال تو پھر باپ کے نام سے بھی قربانی کر دے۔